اڈیالہ جیل سے ہسپتال کا چکر، اور اس نے سب کو گما کر رکھ دیا ہے۔ حکومت اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں کر رہی، جیل حکام نے اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں دی، عدالت سے کوئی چیز اب تک سامنے نہیں آئی، نہ عمران خان صاحب کی فیملی ابھی تک کچھ بتانے کے قابل ہے۔ ہر طرف ایک خاموشی ہے، لگتا ہے کہ آج یا کل اس حوالے سے مزید کوئی تفصیل سامنے آ جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے یہ خبر دی تھی اسد اللہ خان صاحب نے، اور اب یہ خبر ڈان اخبار میں بھی چھپی ہے۔ ڈان اخبار میں سینئر رپورٹر ہے اور یہ ہیلتھ رپورٹر ہے، ان کا کام ہی اسپتالوں سے خبریں اکٹھی کرنا ہے، ہیلتھ کے حوالے سے جتنی اہم خبریں ہوتی ہیں وہ ساری اکٹھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو سینئر رپورٹر ہیں اکرام جنیدی، انہوں نے ڈان اخبار میں ایک سٹوری شائع کی ہے، اور اس سٹوری کے اندر بھی دعویٰ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ سینئر ڈاکٹر ہیں، انہوں نے یہ بتایا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے پیمز اسپتال کے کہ سابق وزیر اعظم جو ہے انہیں اسپتال میں لایا گیا اور سخت سیکیورٹی کے اندر لایا گیا، اور سیٹرڈے اور سنڈے کی جو درمیانی رات ہے، یعنی ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات، اس میں انہیں لایا گیا اور ایک پروسیجر ان کا کرنا تھا، اس کے لیے لایا گیا انہیں، اور بڑی خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور جو بھی پروسیجر تھا جو وہاں چلتا رہا، یہ جب مکمل ہوا تو اس وقت اتوار کا دن شروع ہو چکا تھا، یعنی رات 12 بجے کے بعد یہ مکمل ہوا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کو واپس روانہ کر دیا گیا، اور عمران خان صاحب وہاں پہ آئے، سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات تھے۔ ایک اور ڈاکٹر سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر بات نہ کی جائے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسے ایک ایشو بنا دے گی۔ تو ایک اور ڈاکٹر نے اس قسم کی بات بھی ان کے ساتھ کی، لیکن یہ جو اسد اللہ خان صاحب کی خبر تھی اس کی تصدیق ہوئی ہے ایک اور اخبار ڈان اخبار کی خبر کے ذریعے سے۔ اب عجیب چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خاندان کو آگاہی نہیں کیا گیا، یعنی عمران خان صاحب کو اسپتال شفٹ کیا جاتا ہے میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے، اور وہاں پہ ان کا ایک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اور عمران خان صاحب ایک قیدی ہیں اور ان کی فیملی کو آگاہی نہیں کیا جاتا، انہیں بتایا نہیں جاتا۔ یہ ایکچولی خوف ہے، انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو بتائیں گے، وہ باقی لوگوں کو بتائیں گے تو ایک دم پورا پاکستان نکل کے وہیں پہ آ جائے گا۔ تو عمران خان کو باہر نکالنے کا یا پبلکلی باہر نکالنے کا یہ نظام رسک نہیں لے سکتا۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ خاندان کو آگاہی نہیں کیا اور عمران خان صاحب کو لے جا کر مبینہ طور پہ اسپتال سے علاج کروایا ان کا۔ اچھا، یہ ایک چکر میں علاج ہونا بھی نہیں ہے، کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اگر واقعی میں عمران خان کو اسپتال لایا گیا ہے تو پھر شاید انہیں دوبارہ اسپتال لانا پڑے گا۔ یہ ڈان اخبار کی خبر ہے، باقی اخبارات نے ابھی یہ خبر دی نہیں ہے۔ میں ایک خبر آپ کو اور پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، یہ ذرا انصار عباسی کی آپ خبر دیکھیں۔ اچھا، یہ خبر کی جگہ پہ چھپی ہے اخبار کے اندر، سب سے اوپر والی جگہ پہ جنگ اخبار نے اس کو چھاپ دیا، ساتھ انصار عباسی کا فوٹو بھی چپکا دیا۔ اب دیکھیں، نہ کوئی اس کے اندر کوئی خبریت ہے، نہ کوئی آج کا واقعہ ہے کوئی بڑا اہم۔ وہ کہتے ہیں یکے بعد دیگرے کیسز میں سزائیں، عمران خان کی رہائی کے لیے کم ہوتے قانونی رستے، سیاسی اور عدالتی ریلیف کے امکانات معدوم۔ یہ تو وہ کالم ٹائپ کی چیز ہے، یا اس کو آپ ادارے کا آپ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے، لیکن خواہش کو خبر بنا کے کیسے چھاپا جاتا ہے، یہ انصار عباسی صاحب کر رہے ہیں۔ انتہائی مایوس کن صحافت ہے عمر کے اس حصے میں۔ اچھی خاصی سٹوریز یہ بریک کیا کرتے تھے پی ایم ایل این جب اپوزیشن میں ہوتی ہے۔ نواز شریف جب بھی اپوزیشن میں جائے گا نا، انصار عباسی صحافی بن جائے گا اور یہ تحقیقاتی صحافی بن جائیں گے، پھر ساری خبریں نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی ان کے ذریعے سے پھر بریک کرواتے ہیں، بتاتے ہیں جناب یہ کریں گے، وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ انصار عباسی صاحب کی ٹوٹل حقیقت ہے۔ جیسے ہی نواز شریف پاور میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس خبر کوئی نہیں ہوتی، خواہش ہوتی ہے جس کو یہ خبر بنا بنا کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ بہرحال یہ میری نظر سے گزرا، میں نے کہا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کو اسپتال پہنچائے جانے کے حوالے سے جو خبر ہے اس کے اوپر ایک رد عمل بھی ظاہر کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس پہ رد عمل ہے وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تحریک انصاف کا، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور نے سوشل میڈیا اور بعض میڈیا پلیٹ فارم پر گردش کرنے والی اس خبر کو سختی سے مسترد کر دیا جس میں دعویٰ کیا گیا عمران خان سے ملاقات کی پیشکش کو انہوں نے کسی شرط کے ساتھ رد کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو حکومت یا جیل انتظامیہ کی جانب سے ایسی کوئی پیشکش کی گئی اور نہ ہی ملاقات سے متعلق کسی شرط کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ عمران خان سے ملاقات جیسے حساس معاملات پر بغیر تصدیق خبریں پھیلانا نہایت غیر ذمہ دارانہ عمل ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے عمران خان صاحب سے متعلق یا ان کی ملاقاتوں سے متعلق جو بھی خبر آتی ہے اس کی رپورٹنگ سے قبل انہوں نے کہا جی کہ ہم سے آپ رابطہ ضرور کیا کریں۔ شوکت خانم اسپتال کی جانب سے پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کے حوالے سے باضابطہ ایک تشویش کا اظہار کیا گیا اور ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا۔
ایک اہم پیغام ہے شوکت خانم اسپتال کی جانب سے۔ گزشتہ رات سے کئی خبریں گردش میں ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان آنکھوں کی ایک سنگین بیماری CRVO اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس کی وجوہات صحت کے کئی دیگر مسائل سے منسلک ہو سکتی ہیں، اگرچہ ہمارے لیے اس خبر کی آزادانہ طور پر تصدیق کرنا ناممکن ہے۔ تاہم اس وقت ہمیں جناب عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں شدید تشویش لاحق ہے۔ اگر ہمیں ان معالجین کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مہارت پر مکمل اعتماد ہے، یعنی ہمیں جو چیک کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو، ان پہ ہمیں اعتماد ہے، جو اس وقت ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم درخواست کرتے ہیں کہ شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کو فوری طور پر خان صاحب تک رسائی دی جائے اور ان کے علاج میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے، تاکہ ان تمام لوگوں کو مطمئن کیا جا سکے جو ان کی صحت کے بارے میں تشویش رکھتے ہیں۔ یہ ان کی فیملی کی بھی تشویش ہے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے، نواز شریف جب اسپتال میں تھا تو ڈاکٹر عدنان آپ کو یاد ہوگا 24 گھنٹے نواز شریف کے ساتھ ان کا سایہ بنا ہوا تھا۔ یہ ان کے سرانے بیٹھ کے میاں صاحب کے پلیٹلیٹس گنتا رہتا تھا اور دنیا کو بتاتا رہتا تھا کہ اتنے رہ گئے، اتنے ہو گئے، اتنے رہ گئے، اتنے ہو گئے۔ یہ منٹ بعد میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کی رپورٹوں کے اوپر وہاں پریس کانفرنسیں ہوتی تھی، اور اس کے بعد میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل فرما کے پاکستان سے باہر چلے گئے، اور میاں صاحب کی پارٹی کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہمیں بندوبست کر کے دیا تھا اور میاں نواز شریف کو باہر اس لیے نکالا تھا کہ میاں نواز شریف کا نام لینے والے کو پاکستان میں نہیں بچا تھا، کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، بالکل ہی فارغ ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے جوتے پکڑ لے، پالش شروع کر دی، اور پالش کے نتیجے میں آج وہ اور ان کا خاندان دوبارہ سے اقتدار میں۔ اپوزیشن نے بھی اس پہ ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ بیرسٹر گور کو میں نے دیکھا، اس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب تھے، اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی۔ عمران خان صاحب کی بیماری کے معاملات کو یہاں پہ بھی ڈسکس کیا گیا، شوکت خانم اسپتال کا پیغام بھی آ گیا۔ تو یہ سچویشن ہے عمران خان صاحب کی آنکھ میں پیدا ہونے والی بیماری کے حوالے سے، اور ان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر پمز ہسپتال لانے کے حوالے سے یہ اس قسم کی اطلاعات گردش کر رہی ہے۔ لیکن رسک لیا نہیں جا سکتا۔ عمران خان صاحب بہت بڑے رہنما ہیں، پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان صاحب ہیں۔ وہ اتنے مقبول ہیں کہ ان کے لیے دنیا کی ہر چیز پر پابندی لگا دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اتنے لمبے عرصے کے بعد بسنت کا تہوار منانے کا فیصلہ کیا حکومت پنجاب نے، اور وہ بھی کسی کی خواہش کے اوپر کیا کہ نوجوانوں کی توجہ بدلیں، نوجوانوں کی توجہ بھٹکا کے ادھر سے ادھر لے کر جائیں، ادھر سے ادھر لے کر جائیں، لیکن نوجوانوں کی پوری توجہ پھر عمران خان پہ۔ آئینی بینچ بنائے اس لیے گیا ہے تاکہ ہر وہ منمانی کی جا سکے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہر خواہش کو قانونی جواز فراہم کرنے کے لیے یہ آئینی بینچز بنائے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ ڈالا، عمران خان کے نام پہ ووٹ ڈالا، اب جتنے لوگوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ ڈالا وہ مخصوص نشستیں انہی کو ملنی چاہیے، لیکن وہ مال غنیمت ہے وہ باقی جماعتوں میں بانٹا جائے گا کہ ہم نے ڈکیتی ماری ہے تو ڈکیتی کے مال کے اندر جو ہے مال غنیمت جو ہمیں مل گیا ہے، ڈکیتی کا مال جو ہمارے پاس آ گیا ہے، اس کی بندر بانٹ بھی تو آپس میں کرنی ہے، اور بندر بانٹ کروانے کے لیے پھر عدالت کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلے عدالت نے ایک فیصلہ دیا تھا، لیکن اب اس فیصلے کی جگہ دوسرا فیصلہ دیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر گور نے ناظرین ایک دعویٰ کیا ہے، یہ دعوے پہلے بھی ہوتے رہے، اب بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں جناب کہ عمران خان صاحب عید سے پہلے باہر آ جائیں گے، انہیں بھی اس بات کی امید لگ گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر کو اس بات کی امید کیسے لگ گئی، ایک بڑا سوال ہے، آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ بیرسٹر گوہر تو نارملی ایسے باتیں نہیں کرتے، لیکن اب انہیں کیوں لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیس لگے گا نا جیسے ہی عمران خان صاحب کا، تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں خان صاحب کی بیل ہو جائے گی، اور جیسے ہی عمران خان صاحب کی بیل ہوگی عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، لیکن بیل تو تب ہوگی جب کیس لگے گا۔ ذرا اس پہ علیمہ خان صاحبہ کا آپ ایک سٹیٹمنٹ سن لیجئے، انگریزی میں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، میں اس کا لبے لباب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ کئی مہینوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ کیس نہیں لگا رہے عمران خان صاحب کا، اور یہ سرفراز ڈوگر صاحب ہیں یہ فکس نہیں کر رہے، لیکن پھر وعدہ کیا گیا کہ اس ہفتے اس کو فکس کیا جائے گا۔ پچھلے منگل کو یہ وعدہ کیا گیا تھا، اور وہاں پہ بہت سارے ممبر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی پہنچے تھے، خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے، سندھ سے، ہر جگہ سے، ججز کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ آپ فیصلہ دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کمٹمنٹ دی تھی لطیف کھوسا کو، علی ظفر کو اور بیرسٹر گور کو کہ وہ اس کیس کو اگلے ہفتے ضرور سنیں گے، یعنی یہ جو ہفتہ اب شروع ہو گیا اس میں وہ ضرور سنیں گے، لیکن یہ کیس لگایا نہیں گیا، پھر اس کیس کو لٹکا دیں گے، لمبا لے جائیں گے۔ لہذا ابھی جو ہے ہمارے پاس 26 اور 27 تاریخ کے 2 دن باقی ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق علیمہ خان صاحبہ سے یہ وعدہ کیا گیا ہے پارٹی کی جانب سے کہ کل کے دن میں سارے ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹرز
اور جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں یا اہم عہدیدار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ سارے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچیں گے کہ عمران خان صاحب کا کیس لگایا جائے۔ اب عمران خان صاحب کا کیس لگایا نہیں جا رہا، لگایا اس لیے نہیں جا رہا کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنا نہیں ہے۔ حکومت کے اوپر سے کچھ دباؤ جو پہلے ان کے اوپر تھے، وہ دباؤ اب کافی حد تک ہٹ چکے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب پہ یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پولیگرافک ٹیسٹ کروائیں، وہ پولیگرافک ٹیسٹ نہیں کروا رہے، وہ کہہ رہے ہیں میرے وکیلوں کو بلاؤ۔ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو یہ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے وکیلوں کی موجودگی میں۔ عمران خان صاحب کے وکیل بیٹھے، وہ ایک ایک سوال لکھیں گے، یہ سوالات پوچھے گئے اور ان کے جواب عمران خان صاحب نے یہ دیے اور باہر آ کے پبلک کرتے ہیں، کیونکہ کل کو اس ٹیسٹ کو پالیٹکس کے لیے استعمال کرے گی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہ ہم نے عمران خان سے یہ پوچھا تو اس نے یہ کہا تھا، کیونکہ وہ پولیگرافک ٹیسٹ تھا، لہذا وہاں جھوٹے اور سچے ثابت ہو گئے۔ عمران خان نے اتنا جھوٹ اور اتنا سچ بولا، تو یہ وہ گیم ڈال دیں گے بعد میں اگر اکیلے ہوں گے تو۔ لہذا یہاں پہ عمران خان صاحب کے وکلا کا ہونا ضروری ہے تاکہ ان کے ساتھ کوئی سیاسی کھیل نہ کھیلا جا سکے۔ یہ عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے، یہ مطالبہ مان لیا جائے تو پھر بہتر ہے، لیکن کیسز عمران خان صاحب کے نہیں لگائے جا رہے۔ اب 27 تاریخ کل کو لگے گا یا نہیں لگے گا؟ ویسے اسٹیبلشمنٹ جس وقت ہوش کے ناخن لے گی یا جس وقت عدلیہ پر دباؤ ڈالنا چھوڑے گی تو گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی کیسز لگ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا، نواز شریف صاحب کے لیے عدالت چلی گئی تھی ایئرپورٹ پہ انصاف دینے کے لیے میاں صاحب کو، حالانکہ اس وقت وہ سزا یافتہ مجرم تھے، لیکن انہیں پہنچایا گیا پھر ہیلی کاپٹر پہ وہاں پہ مینار پاکستان میں، جہاں پاکستان تحریک انصاف کو 3 سال ہو گئے ان کو جلسے کی اجازت ہی نہیں مل رہی۔ تو یہ تو ناظرین اس وقت حالات ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو بڑھتا ہوا اعتماد ہے اس کے پیچھے شہزاد اکبر صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے قریب کیسے آئی، اور وہ جو بہت بڑا خطرہ انہیں لگتا تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے وہاں سے شور مچ جائے گا، وہ انہوں نے کیسے دبایا۔ اس بارے میں شہزاد اکبر صاحب نے اس سٹوری کو کھوجا ہے، بلکہ اس کے اندر بہت کچھ لکھا ہو بھی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایکچولی ہوا کیا، حالات و واقعات کے تناظر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ صدارتی جو ڈپلومیسی ہے اس کو خاندانی کاروبار کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، ان پہ الزام لگایا جاتا ہے۔ عاصم منیر صاحب جب فیلڈ مارشل بنے نا تو اس کے بعد بلال بن ثاقب نامی ایک کردار ہے، یہ بہت آس پاس دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ بڑی زیادتی انہوں نے کی اور ان کو ملا کیا؟ علیمہ خان جاتے ہوئے یہ کہہ کر گئی کہ میں منگل کو پھر آؤں گی، یعنی منگل تو دوبارہ آئے گا اور وہ منگل کو پھر آئے گی۔ تو یہ ریاست کی ایک ناکامی ہے۔ ریاست ہمیشہ وہ رستے ڈھونڈتی ہے جہاں پہ وہ اس سلسلے کو روکے جس سے وہ پریشان ہو رہی ہے، نہ کہ وہ فور دا ٹائم بینگ کسی چیز کو کنٹرول کر لے اور وہ چیز اس سے بڑی ہو کر سامنے آ جائے۔ یہ ریاست کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، ایک کے بعد ایک نمونہ لانچ کرتے ہیں اور ملتا کچھ نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب بھی اس کے خلاف بول اٹھے۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا جی دیکھیں پرامن احتجاج کرنا حق ہے لوگوں کا اور میں شدید مذمت کرتا ہوں جو کچھ بھی کیا گیا رات کے وقت۔ پھر انہوں نے کہا کہ قیدی سے ملاقات کرنا ان کے خاندان والوں کا ایک بنیادی حق ہے اور یہ ملاقاتیں نہیں روکی جانی چاہیے۔ یہ زیادتی کی جا رہی ہے، اراکین اسمبلی کے ساتھ وہاں پہ بڑی زیادتی کی گئی۔